صحرائے کربلا میں صدائے کربلا انسان کے موت ہے غم بے وطنی کا انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا اور جا کا ہے اندوہ و الم بے وطنی کا صدمہ نہیں کچھ موت سے کم بے وطنی کا اور آفت ہے قیامت ہے ستم بے وطنی کا ہائے کاٹو کہ علم سید سجاد سے پوچھو اور ایذائے سفر مسلم شاد سے پوچھو کی سخت دغا کوفیوں نے گھر میں بلا کر اور سب پھر گئے جن لوگوں کے دعوے تھے وفا کے اور لاکھوں ہیں وہ دور جائیں کہاں جان بچا کے آفت میں گرفتار ہوئے کوفہ میں آ کے یاور نہیں ہمدم نہیں غمخوار نہیں ہے ارے نرغے میں ہے ہم کوئی مددگار نہیں ہے اور یہ کہتے تھے مسلم کے لعینوں نے قذارا ایک سنگے ستم اس لب مجروح پمارا ریش اور گریباں میں لہو بھر گیا سارا
جب حال یہ پہنچا تو کہاں جنگ کا یاور نہیں ہمدم نہیں غمخوار نہیں ہے نرغے میں ہے ہم کوئی مددگار نہیں ہے انسان کے لیے सदाए करबला। 4 मिसरे एक मतला और एक शेर से इब्तिदा करता हूँ। बिस्मिल्लाह। जबर के सनम हमने हंस के तोड़ डाले हैं, जबर के सनम हमने, जबर के सनम हमने हंस के तोड़ डाले हैं, हमसे मत उलझ बातिल हम हुसैन वाले हैं, हमसे मत उलझ बातिल। शेर बहुत सादा सा पढ़ता हूँ। आग जंजीरें बेसबब नहीं वाए, कम आग जंजीरें बेसबब नहीं वाए, हमने अपनी बख्शिश के रास्ते निकाले हैं, हमने अपनी बख्शिश के रास्ते निकाले हैं, जबर के सनम हमने हश्र तक है जिंदा जावेद किरदार हुसैन, हश्र तक है जिंदा जावेद किरदार हुसैन, अंबिया भी कर रहे हैं मदह ईसारे हुसैन, अंबिया भी कर रहे हैं मदह ईसारे हुसैन। अब इसके बाद एक सादा सा शेर मासूम कौनैन की खिदमत में पेश करता हूँ। हदियाए नाचीज़ कर लीजिए कबूल सैयदा, हदियाए नाचीज़ कर लीजिए कबूल सैयदा, आंसुओं की नजर लाया है अज़ादारे हुसैन, आंसुओं की नजर लाया है अज़ादारे हुसैन, आंसुओं की। छोटे हज़रत की शान में शायद मैं कुछ कह पाया हूँ, लिहाज़ा फरमाए। सर पटक कर कह रही है आज भी नहरे फुरात, लिहाज़ा फरमाए। सर पटक कर कह रही है आज भी नहरे फुरात, तू ही माबूदे वफा है ऐ अलमदारे हुसैन, तू ही माबूदे वफा है ऐ अलमदारे हुसैन, सर पटक कर कह रही है आज भी नहरे फुरात,
تو ہی معبود وفا ہے اے علمدار حسین. بہت سادہ سے شعر پڑھتا ہوں. حضرت لقمان پر تمام حکمتیں تمام تھی. یہاں سے بات کرتا ہوں. مجھ پہ ہے لقمان تیری حکمتیں ہیں بے اثر. میرا فرمائیں. مجھ پہ ہے لقمان تیری حکمتیں ہیں بے اثر. لا مجھے خاک شفا دے میں ہوں بیمار حسین. لا مجھے خاک شفا دے. مجھ پہ ہے لقمان تیری حکمتیں ہیں بے اثر. لا مجھے خاک شفا دے میں ہوں بیمار حسین. بہت مشہور واقعہ ہے. شب عاشور کا مولا نے شمع بجھا کر کہا تھا کہ میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں جسے اپنی جان عزیز ہو چلا جائے. مولا نے شمع گل کر دی تھی. اس کے بعد جہاں دوبارہ شمع روشن ہوئی وہاں سے یہ مقطع ہو کے گل شمع شب عاشور کہتی ہے سلیم. ہو کے گل شمع شب عاشور کرتی ہے سلیم. بے وفائی کر نہیں سکتا وفادار حسین. بے وفائی ہو کے گلشن میں شب عاشور کہتی ہے سلیم. بے وفائی کر نہیں سکتا وفادار حسین. حشر تک ہے زندہ جاوید کردار حسین. انبیاء بھی کر رہے ہیں مدح ایثار حسین. انبیاء بھی کر رہے ہیں. جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا دستے بلا نمونہ خلد بری ہوا. سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا. خورشید محو حسن حسین حسین ہوا. پایا فروغ نیر دی کے ظہور سے اور جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے. ہاتف نے دی صدا کہ زہے شان کربلا. مختار کائنات ہے مہمان کربلا. پھولوں سے آج بھر گیا دامان کربلا. بس اب نواں بہشت ہے بستان کربلا. خورشید دی کے فیض سے کیا کیا شرف ملے. روشن ہے جس سے عرش وہ در نجف ملے. نعرہ صلوات. تو پھیلی جو نکہتے چمنے شاہ بحر بر. صحرا میں لہلہا گیا سبزہ بسر بسر. جلدی ہوا نے جا کے یہ دریا کو دی خبر. آیا تیری کچھار میں مختار خشک و تر. جب تک وہ بحر فیض برائے وضو بڑھے اور بڑھ کر قدم تو لے کہ تیری آبرو بڑھے. بڑھ کر قدم تو لے کہ تیری آبرو بڑھے. بولے فرس کو روک کے شاہ فلک وقار. منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار. آگے نہ اب بڑھائے کوئی یہاں سے راہ وار. یہ وہ زمیں ہے جس کے لیے دل ہے بے قرار. قربان اس مکان سعادت نشان کے اور پایا درے مراد بڑی خاک چھان کے. پایا درے مراد تو اترا یہ کہہ کے کشتی امت کا ناخدا. جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پیادہ پا. حضرت نے مسکرا کے یہ ہر ایک سے کہا دیکھو تو کیا ترائی ہے کیا نہر کیا فضا. اکبر شگفتہ ہو گئے
صحرا کو دیکھ کر وہ عباس جھومنے لگے دریا، عباس جھومنے لگے، روتے ہوئے وہاں سے بڑھے آپ چند گام، گویا زمیں کی سیر کو اترا مہے تمام، انجم کی طرح گرد تھے حیدر کے لالا فام، شکلیں وہ نور کی، وہ تجمل، وہ احتشام، زلفیں ہوا میں اڑتی تھیں، ہاتھوں میں ہاتھ تھے، اور لڑکے بھی بند کھولے ہوئے ساتھ ساتھ تھے، ٹھہرے کنارے نہر جوان آنے ماہرو، دھویا کسی نے رخت کسی نے کیا وضو، گھوڑے جو آئے پیاس بجھانے کنارے جو، بھر آئے اشک آنکھوں میں شبیر نے خو، کھینچی یہ کاہ سرد ترائی کو دیکھ کر، وہ ہاتھوں سے دل پکڑ لیا بھائی کو دیکھ کر، بولے یہ ہاتھ جوڑ کے عباس نامور، خیمہ کہاں بپا کریں یا شاہ بحر و بر، ایذا ہے محملوں میں بہت اہل بیت پر، بچے ہیں نازکی میں گلوں سے زیادہ تر، کب سے اماریوں کے ہیں پردے چھٹے ہوئے، گرمی کے مارے دم ہیں سبھوں کے رکے ہوئے، کچھ سوچ کر امام دو عالم نے یہ کہا، زینب جہاں کریں وہیں خیمہ کرو بپا، پیچھے ہٹے یہ سنتے ہی عباس با وفا، یہ سن کے خادموں کو پکارا وہ محجبیں، فراش آ کے جلد مصفا کریں زمین، حاضر ہوں آپ پاش محل دیر کا نہیں، یہاں ہوگا خیمہ حرم بادشاہ دیں، جلد ان کو بھیجو لوگ جو ہیں کاروبار کے، لے آؤ اشتروں سے قناتیں اتار کے، تھا فکر میں خاموش دو عالم کا تاجدار، کھلوا رہے تھے خیموں کو عباس ذی وقار، ناگہ اٹھا شمال کی جانب سے ایک غبار، رایت سیاہ سرخ نظر آئے تین چار، مڑ کر کہا حبیب نے کچھ رنگ اور ہے، بولا کوئی یہ شام کے لشکر کا طور ہے، اکجا ہوئے یہ سن کے جوان آنے صف شکن، نکلا ہر ایک ولی کی زباں سے یہی سخن، آئے ہیں ملک غیر میں ہم چھوڑ کر وطن، تو سب کی خیر کیجیو اے رب ذوالمنن، آدائے دی کے شر سے حفاظت میں ہم رہیں، اور ناحق کوئی لڑے بھی تو ثابت قدم رہیں، کہنے لگے پکار کے عباس حق شناس، ہاں ناصران قبلہ کونین با حواس، دل میں نہ خوف ہو نہ زباں پر کلام یاس، جیتے ہو تو حسین سے ہو قدرداں کے پاس، وہ گر مر گئے تو روضہ رضواں کی سیر ہے، وہ دونوں طرح مآل تمہارا بخیر ہے، یہ ذکر تھا کہ بن میں سیاہی سی چھا گئی، ڈنکے کی دشت ظلم سے کوسوں صدا گئی، گھوڑوں کے دوڑنے سے زمین تھر تھر آ گئی، اور جنگی سپاہ گھاٹ کے نزدیک آ گئی، ایک ایک پیل زور تہمتن شکو تھا، ابن رکاب سبز قدم سرگروہ تھا، بولے ملازموں سے یہ عباس با وفا، دریافت تو کرو کہ ارادہ ہے ان کا کیا، آتے ہی سرکشی یہ طریقہ ہے کون سا، کہہ دو کہ اہل بیت کے خیمے کی ہے یہ جا، لازم رسول زادیوں کا احترام ہے، اتریں الگ کہیں یہ ادب کا مقام ہے، اس فوج کے رئیس نے بڑھ کر کیا کلام، حکم امیر ہے یہیں اترے سپاہ شام، چھوڑیں گے ہم اسے کہ جو راحت کا ہے مقام، دریا سے ہٹ کے آپ بپا کیجئے خیام، لشکر کشی ہے بادشاہ کائنات پر، اور کل مورچے سپاہ کے ہوں گے فرات پر، کل مورچے ہم گھاٹ روکنے کے لیے آئے ہیں ادھر، ہے آج شب کو داخل شمر کی خبر، سنتے ہی یہ ترائی میں گونجا وہ شیر نر، تیوری چڑھا کے تیغ کے قبضے پکی نظر، کم تھا نہ ہم ہما اسد کردگار سے، اور نکلا دکارتا ہوا زے غم کچھار سے،
تم کون ہو؟ حسین ہے مختار خشک و تر، ان کے سوا ہے کون شہنشاہ بحر و بر؟ دیکھو فساد ہوگا بڑھو گے اگر ادھر، شیروں کا یہاں عمل ہے تمہیں کیا نہیں خبر؟ سبقت کسی پہ ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں۔ کیا ابن سعد شوم کی فوج اور کیا حشم، سر لوٹتے پھریں گے بڑھایا اگر قدم، اترے ہیں آ کے فخر سلیمان کے ساتھ ہم، کیا ان کے مورچے کی جو ہوں چینٹیوں سے کم؟ کچھ ڈر نہیں، کچھ ڈر نہیں، 6 لاکھ اگر بدخصال ہیں اور ہم بھی کنندے در خیبر کے لال ہیں۔ بڑھتا تھا جھومتا ہوا جس دم وہ شیر نر، گرتا تھا کوئی ڈر کے ادھر اور کوئی ادھر، تیغیں جو کھنچ گئیں تو ہوا اور شور و شر، گھبرائے اہل بیت شہنشاہ بحر و بر۔ ارے آغوش میں پھوپھی کے سکینہ دہل گئی، اور گل پڑ گیا کہ گھاٹ پر تلوار چل گئی۔ محمل سے منہ نکال کے فضا نے یہ کہا، بلوا کنارے نہر ہے بنتے مرتضیٰ، نیزے بڑھا بڑھا کے ہٹاتے ہیں اشقیا، اور قبضے پہ ہاتھ رکھے ہیں عباس با وفا۔ کیا جانے کس نے ٹوک دیا ہے دلیر کو، اور سب دشت گونجتا ہے یہ غصہ ہے شیر کو۔ زینب پکاری پیٹ کے زانو بسد ملال، ہے غضب ہوا اگر آیا انہیں جلال، کہہ دے کوئی کہ اے اسد کبریا کے لال، غربت پہ ابن فاطمہ کی تم کرو خیال، قربان ہو گئی نہ لڑائی کا نام لو، اور میں ہاتھ جوڑتی ہوں کہ غصے کو تھام لو۔ یہ بات کہہ کے رونے لگی خواہر امام، اور عباس ادھر غضب میں بڑھے سوئے فوج شام۔ ارے کرسی سے جلد اٹھ کے پکارے شہ انام، بھیا ہمارے سر کی قسم روک لو حسام، بھیا ہمارے سر کی قسم روک لو حسام، یکساں ہے بر و بحر ہماری نگاہ میں، غیظ و غضب کو دخل نہ دو حق کی راہ میں، صدقے تیرے جلال کے اے میرے آفتاب، یاد آ گیا مجھے اسد اللہ کا عتاب، تم سے مقابلے کی جہاں میں کسے ہے تاب، اے جعفر ہو دبدبے میں شجاعت میں بوتراب، یہ کیا ہیں تم تو سد سکندر کو توڑ دو، اور لو ہم کو چاہتے ہو تو دریا کو چھوڑ دو، آخری بند کی لو ہم کو چاہتے ہو تو دریا کو چھوڑ دو، آؤ تمہیں قسم ہے جناب امیر کی، بگڑو نہ سرکشی پا سپاہ شریر کی، ارے ہمراہ بیٹیاں ہیں شہ قلعہ گیر کی، اور سب سے جدا ہی چاہیے منزل فقیر کی، سب سے جدا ہی چاہیے منزل فقیر کی، کیا دشت کم ہے صابر و شاکر کے واسطے، کیا دشت کم ہے صابر و شاکر کے واسطے، یہ اہتمام ایک مسافر کے واسطے، یہ اہتمام ایک مسافر کے واسطے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر، نحمده علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ ونوامی فضلہ وامتنانہ، جلت عظمتہ، والصلاة والسلام علی النبی الامی، الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل بالقاسم محمد
وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله الأعداء مجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. خداوند عالم قرآن مجید کے 14ویں سورہ ابراہیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، تم شمار نہیں کر سکتے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے. ایک مختصر سی آیت ہے مگر ایک کائنات کو اپنے دامن میں لیے ہوئے. سب سے پہلے تو ایک یہ منزل قابل غور ہے کہ کتنے مقامات ایسے ہیں قرآن مجید میں جہاں خلاق عالم نے لفظ انسان استعمال کیا. ارشاد ہو رہا ہے ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا بے انصاف ہے، بڑا ظالم ہے اور بڑا ناشکرا ہے. لفظ انسان کہہ کے بتایا کہ یہ میسج، یہ پیغام، یہ اسلام یا قرآن کسی فرقے کے لیے نہیں ہے، کسی گروہ کے لیے نہیں ہے، کسی طبقے کے لیے نہیں ہے، کسی جماعت کے لیے نہیں ہے، کسی ملک کے لیے نہیں ہے، کسی بر اعظم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پوری بشریت کے واسطے ہے، پوری انسانیت کے واسطے ہے. قرآن کائنات کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ ایک مرکز پر جمع کرنے کے لیے آیا. پیغمبر کے لیے ارشاد ہوا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، پوری بشریت کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، پوری آدمیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. سورہ سبا میں ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. پیغمبر کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کافہ ناس کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اکثریت کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، اکثریت تو ہمیشہ بھولی بنی رہی، اکثریت ہمیشہ بھولی بنی رہی. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. بہت سے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، بہت سے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، اکثریت کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. ہم نے تو آپ کو پوری بشریت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے بشیر و نذیر بنا کے. یہ نہ معلوم کس نے کہہ دیا اور یہ بات کہاں سے چلی کہ مسلمانوں کے رسول ہیں. اور فرمایا آپ نے غیر بھی یہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے رسول ہیں، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے رسول ہیں. بھئی قرآن میں کوئی آیت دکھائیے جہاں قرآن نے کہا ہو کہ مسلمانوں کے رسول ہیں، یا حضور سرور کائنات کی 63 سال کی حیات طیبہ میں یا 23 برس کی تبلیغی زندگی میں کہیں پر تو کوئی دکھائے کہ سرکار مدینہ نے کبھی یہ ارشاد فرمایا ہو کہ میں مسلمانوں کا رسول ہوں. وہ عالمین کے لیے آئے ہیں،
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے، عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، پوری بشریت کے لیے آئے ہیں، پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں، مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، مسلمانوں نے تھوڑی بنایا ہے جو ان کے رسول ہوں۔ مسلمانوں نے نہیں بنایا ہے، جو مسلمانوں کے رسول ہیں مسلمانوں کے رسول ہیں۔ نہ قرآن نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے رسول ہیں، نہ حضور نے کبھی یہ ارشاد فرمایا کہ میں مسلمانوں کا رسول ہوں۔ کافہ ناس کے لیے آئے ہیں، پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں، پوری بشریت کے لیے آئے ہیں، اس نے بھیجا ہے۔ سورہ احزاب، یا ایھا الرسول، ہم نے بھیجا، اور فرمایا آپ نے اس نے بھیجا ہے رسول کو۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجا، اور فرمایا آپ نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے بھیجا، شاہد بنا کے بھیجا، گواہ بنا کے بھیجا، بشیر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اسی کے اذن سے۔ نبی خاموش ہے تو اسی کے اذن سے، نبی بول رہا ہے تو اسی کے اذن سے، نبی گھر میں ہے تو اسی کے اذن سے، نبی ہجرت کر رہا ہے تو اسی کے اذن سے۔ پہلے زمانہ حیات طیبہ کو سمجھنے کی کوشش تو کرے کہ پیغمبر اسلام کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، آغاز انجام ابتدا انتہا، بچپن طفلی نوجوانی جوانی بڑھاپا، صلح و جہاد ظہور غیبت، جو کچھ ہے وہ سب رضا الہی کے واسطے ہے، اللہ کی مرضی کے لیے ہے، خدا کی رضا کے لیے ہے۔ ان کی حیات رضا الہی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے، اللہ کی مرضی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ مشیت کہتی ہے کہہ دو اے حبیب قل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو اے رسول کہ میری نماز اور میرا ہر عمل اور میری حیات اور میری موت، یہ جو کچھ ہے عالمین کے پروردگار کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے ہے۔ اٹھنا اللہ کے لیے، بیٹھنا اللہ کے لیے، بولنا اللہ کے لیے، سونا اللہ کے لیے، جاگنا اللہ کے لیے۔ یہ رضا الہی کا آئینہ ہے، آپ کے ایسے نہیں ہیں۔ اب میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ غور کیجئے گا کہ اللہ کی ظاہری نعمتیں ہوں یا باطنی نعمتیں ہوں، خلاق عالم نے بشریت کے سلسلے میں کوئی فرق نہیں کیا، ایک لیول ہے، ایک سطح ہے۔ پوری بشریت، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، امریکن ہو، ایشین ہو، آسٹریلین ہو، افریقن، کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی اللہ کی ظاہری نعمت بتا دیجئے جس میں اللہ نے فرق کیا ہو انسانوں میں، یا کوئی ایسی باطنی نعمت بتا دیجئے جس میں اللہ نے انسانوں میں کسی طرح کا فرق کیا ہو۔ ساری دنیا کے انسان بیٹھے ہوں، مذہب کا سوال نہیں ہے، فرقے کا سوال نہیں ہے، ملک کا سوال نہیں ہے، امارت اور غربت اور حیثیت اور کالے اور گورے اور عرب اور عجم کا سوال نہیں ہے، عموم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، تم شمار نہیں کر سکتے۔ اب آپ کائنات کا جائزہ لیجئے اور انسان کا جائزہ لیجئے اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھیے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہر نفس ایک نعمت ہے، ہر نظر ایک نعمت ہے، ہر دن ایک نعمت ہے، ہر شام ایک نعمت ہے، ہر صبح ایک نعمت ہے، ہر رات ایک نعمت ہے، ہر آن ایک نعمت ہے، ہر لمحہ ایک نعمت ہے۔
ہمارے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، ہمارے پیر راستہ طے کر رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، ہماری زبان کلام کر رہی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم استشمام کر رہے ہیں، ہر خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم آواز کو سن رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، دماغ کی مہین رگوں میں لہو دوڑ رہا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، قلب حرکت کر رہا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم سانس لے رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، پانی کا گھونٹ ہمارے حلق کے نیچے اتر رہا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان گن نہیں سکتا اور انسان شمار نہیں کر سکتا۔ ہم رات کو بستر پر جا کے سو جاتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم اپنی مرضی سے کروٹ بدل لیتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ایک ہی زبان ہر شے کے مزے کو الگ الگ بتا رہی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور ایک ہی نظر فرق کر رہی ہے، یہ سبز ہے، یہ زرد ہے، یہ اودا ہے، یہ نیلا ہے، یہ سیاہ ہے، یہ سفید ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور پھر ہم آوازوں کو پہچان رہے ہیں، یہ ہمارا دوست آ رہا ہے، یہ ہمارا بیٹا بول رہا ہے، یہ ہمارا بھائی بول رہا ہے، یہ فلاں بچے کی آواز ہے، یہ فلاں خاتون کی آواز ہے۔ ایک ہی سماعت ہے جو فرق کر رہی ہے، ایک ہی سماعت ہے، یعنی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آواز نے بتایا کہ بیٹا بول رہا ہے، آواز نے بتایا کہ بھائی بول رہا ہے، آواز نے بتایا کہ محلے کے فلاں بزرگ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ سماعت جو ہے یہ فرق کر رہی ہے، مگر معصوم نے اشارہ کیا اپنی دعاؤں کے ذریعے سے کہ خدا و بندے میں کیا فرق ہے، تو حمد خدا اس انداز سے کی کہ یا من لا تشتبہ علیہ الاصوات، آئے وہ کہ جس پر آوازیں مشتبہ نہیں ہوتی۔ دیکھیے ایک وقت میں آپ ایک شخص کی آواز کو تو بہت آسانی سے پہچان لیں گے، لیکن اگر 10 آدمی آپ کے دروازے پر آ کے پکاریں، ان میں آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ان میں آپ کا چھوٹا بھائی ہی کیوں نہ ہو، جس کی آواز کو آپ ہمیشہ سنا کرتے ہیں مگر آپ فرق نہ کر سکیں گے، ایک شور کی آواز آئے گی۔ اور فرمایا آپ نے، معصوم نے پہچنوایا، یا من لا تشتبہ علیہ الاصوات، آئے وہ کہ جس پر آوازیں مشتبہ نہیں ہوتی۔ اور فقط یہی نہیں ہے کہ معصوم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ساری ملت مسلمہ کا یقین ہے اس بات پر جو امام دعا میں پہچنوا رہے ہیں کہ یا من لا تشتبہ علیہ الاصوات، آئے وہ کہ جس پر آوازیں مشتبہ نہیں ہوتی۔ نماز جماعت ختم ہوئی، ہزاروں پڑھ رہے تھے، بے اختیار سب کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے، کبھی کسی نے دوسرے مسلمان کا ہاتھ تھاما کہ ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی تو میری سن رہا ہے۔ تو ہر آن نعمت، ہر نفس نعمت، ہر قدم نعمت۔ اگر تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، اگر تم نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ مگر اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعمتیں تو اتنی ہیں کہ انسان گن نہیں سکتا اور انسان شمار نہیں کر سکتا۔ ازل سے لے کے ابد تک اللہ کی نعمتیں، ابتدا سے لے کے انتہا تک اللہ کی نعمتیں، آغاز سے لے کے انجام تک اللہ کی نعمتیں، زمین سے لے کے آسمان تک اللہ کی نعمتیں، اور آسمان سے لے کے زمین تک اللہ کی نعمتیں، جس کا پوری ملت مسلمہ اقرار کرتی ہے اور جسے ہم اور آپ تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں آئیے اس نعمت کو ڈھونڈیں جس پر نعمت تمام ہوئی ہے، اس نعمت کو ڈھونڈیں جس پر نعمت مکمل ہوئی ہے۔ تو وہ کون سی نعمت ہے کہ جہاں سورہ مائدہ میں وہی اللہ جو سورہ ابراہیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تم اس کی فہرست نہیں بنا سکتے۔ قرآن نے نہیں کہہ دیا تو قرآن کی نہیں کو کوئی ہاں میں بدل نہیں سکتا۔
قرآن کے نو کو کوئی یس میں بدل نہیں سکتا. تو اب تو امکان ہی نہیں ہے کہ ساری کائنات مل کے اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے. اور فرمایا آپ نے نعمتوں تو اتنی ہیں، مگر پھر وہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں 5ویں سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دیکھیں وہی نعمت کا لفظ ہے. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر ہم نے اپنی نعمت کو تمام کیا، کمپلیٹ کیا، مکمل کیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا. پورا اسلام آیا، ایک سے ایک بڑھ کے چیز ہے. نماز آئی مشیت خاموش رہی، روزہ بھیجا مشیت خاموش رہی، حج کا حکم آیا، جہاد کا حکم آیا، یتیم کی مدد کا حکم آیا، بیوہ کی اعانت کا حکم آیا، کعبے کے لیے آیتیں آئیں، مسجد کے لیے آیتیں آئیں، قرآن کے لیے آیتیں آئیں، انبیاء کے لیے آیتیں آئیں، رسولوں کے لیے آیتیں آئیں. اسلام نے کسی گوشے کو تشنہ تعلیم نہیں چھوڑا. قرآن نازل ہوتا رہا مگر مشیت خاموش رہی. نہ معلوم کس دن کا انتظار تھا، نہ معلوم کس وقت کا انتظار تھا، نہ معلوم کس دوپہر کا انتظار تھا. سارے کا سارا مسئلہ عزیزان محترم یہ جامعیت قرآن ہے، یہ بخدا یہ اعجاز قرآن ہے. قرآن معجزہ ہے، پیغمبر کا معجزہ ہے قرآن. تو ہر نفس کا معجزہ ظاہر ہو رہا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. پورا مسئلہ الیوم میں سمٹا ہوا ہے. دیکھیے آپ تو اہل نظر ہیں اور صاحبان علم سے درخواست ہے کہ وہ ذرا ملاحظہ فرمائے جو میں عرض کر رہا ہوں. پوری آیت ہے مگر کیا بلاغت قرآنیہ ہے. سارے کا سارا معاملہ الیوم میں سمٹا ہوا ہے. آج کے دن کوئی قرآن نے بتایا یہ کوئی عام دن نہیں ہے، خاص دن ہے. کوئی خاص دن ہے. وہ دن جس کی سمجھ میں آ گیا سمجھیے اسی کے دن پھر گئے. وہ دن جس کی سمجھ میں آیا اسی کے دن پھر گئے. اسی کا مقدر کامیاب ہو گیا. پورا اسلام آیا مگر مشیت خاموش رہی. مگر یہ عظمت ولایت ہے، یہ جلالت ولایت ہے جہاں قرآن طواف کر رہا ہے. آپ دیکھیے تو اعلان سے پہلے آیت، اعلان کے بعد آیت. اور فرمایا آپ نے وہ کعبہ ہے مسلمان جس کا طواف کرتے ہیں. وہ کعبہ ہے مسلمان جس کا طواف کرتے ہیں. وہ مولود کعبہ ہے آیتیں جس کا طواف کرتی ہیں. آیتیں جس کا طواف کرتی ہیں. ہجرت کا 10واں سال، ذی الحجہ کی 18ویں تاریخ. اتنا محترم مجمع تو ہم نے نہیں دیکھا. 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ جتنے بھی ہیں سب کے سب صحابہ ہیں. اتنے صحابہ کو ہم نے کبھی نہ دیکھا. سب کے سب اصحاب رسول ہیں، مکے والے ہیں، مدینے والے ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں. جہاں جہاں اسلام پھیلا ہے سب طرف کے نمائندے ہیں. تو یہ تو بالکل عقل سے سمجھنے کی بات ہے کہ غدیر کی دوپہر میں، غدیر خم میں جو مجمع ہے اس میں 100% اصحاب رسول ہیں. صحابیت کی جتنی شرطیں ہیں سب پوری ہیں. صحابیت کی جتنی شرطیں ہیں سب پوری ہیں. تو اول سے لے کے آخر تک، آغاز سے لے کے انجام تک، ابتدا سے لے کے انتہا تک جتنے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. اور آیت اتری ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. یہ بھی وہی سورہ مائدہ. اے ہمارے رسول پہنچا دو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا جا چکا. پتہ چلا طے ہو چکا ہے، یہ فقط اعلان ہونا ہے. ڈیسائیڈڈ ہے، طے نہیں ہوگا. طے وہاں ہوتا ہے.
بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ پہنچا دو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا جا چکا۔ تو رسول جانتا ہے، بھیجنے والا اللہ بھی جانتا ہے، پانے والا رسول بھی جانتا ہے۔ اب پراپر ٹائم آ گیا، لہذا بلغ، تبلیغ کر دو۔ اور اس کے بعد عجیب انداز تیور بدلے آیت نے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ۔ خدا کی قسم پورے قرآن میں مجھے جلال کی کوئی آیت نظر نہ آئی۔ اگر تم نے اسے نہ پہنچایا تو کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ حکم کا پالنے والے اس سے کہہ رہا ہے جس نے کانٹوں پر چل کے پہنچایا، پیٹ پر پتھر باندھ کے پہنچایا، مصیبتیں جھیل کے پہنچایا، فاقوں کو برداشت کر کے پہنچایا، ہجرت کر کے پہنچایا، جس نے اتنی زحمتیں جھیلی، اتنے مصائب برداشت کیے، اتنے عالم کے طوفانوں سے گزرا، اور اس سے تو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ۔ اگر اسے نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ تمکن مشیت کا جواب آئے، تجھے اتنی سی بات نہیں معلوم، کبھی کہا کسی سے جاتا ہے، سنایا کسی کو جاتا ہے۔ حبیب سے تیور بدل لیے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، نہ پہنچانے کا سوال ہی نہیں، حضور تو فوراً پہنچاتے تھے حکم۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، اگر اسے نہ پہنچایا تو کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ یا ممکن ہے مشیت کا جواب آئے کہ اب تو ہوش آؤ، یہ ولایت علی کا مسئلہ ایسا ہے، محمد نہ پہنچائیں تو رسالت ہدر ہو جائے، تم نہ مانو تو اسلام کہاں سے دھرا رہ جائے گا۔ آپ نظر فرما رہے ہیں، یہ قرآن ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، اگر اسے نہ پہنچایا تو کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ اور اس کے بعد کا آخری ٹکڑا جس کے بعد پیغمبر نے قافلے کو روکا کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، انہیں تو ہم دیکھ لیں گے۔ آپ نظر فرما رہے ہیں، انہیں تو ہم دیکھ لیں گے۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ بس یہ حکم آیا، سرکار دو عالم نے قافلے کو روکا، جو صحابہ پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا، جو اصحاب آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلایا گیا۔ پالان شتر کا ممبر بنا، سرکار دو عالم ممبر پر تشریف لے گئے، سورج چمک رہا ہے، ریتی تپ رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ عرب پیروں سے اپنی اباؤں کو لپیٹے ہوئے بیٹھے ہیں، اور پھر 2 گھنٹے کا خطبہ غرہ، اور پھر اس کے بعد ایک ایک سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میں نے یہ پہنچایا کہ نہیں، بتاؤ میں نے یہ پیغام پہنچایا کہ نہیں۔ تم ظلمتوں میں تھے، میں تمہیں نور میں لے کے آیا، تم جہالت میں تھے، میں نے تمہیں علم سے روشناس کیا، تمہیں طہارت کی خبر نہیں تھی، میں نے بتایا کہ طہارت کیا ہے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، قالوا بلا یا رسول اللہ، قالوا بلا یا رسول اللہ، سب کے سب کہہ رہے ہیں بے شک یا رسول اللہ۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا الست اولی بکم من انفسکم، ذرا یہ تو بتاؤ میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں کہ نہیں، اولا بالتصرف ہوں کہ نہیں، یعنی میں کنٹرولنگ اتھارٹی ہوں کہ نہیں، اولا بالتصرف، یہ بتاؤ میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ کنٹرول رکھتا ہوں کہ نہیں، حق تصرف رکھتا ہوں کہ نہیں، اختیار رکھتا ہوں کہ نہیں۔ اور جبر نہیں، یہ پوچھ رہے ہیں، جس کا دل چاہے بڑھ کے کہہ دے کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، مگر تاریخ کہتی ہے سب نے کہا بے شک یا رسول اللہ۔ رسول کے قول سے کسی نے اختلاف نہ کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا سیاست نبویہ ہے، اجماع کو مٹھی میں لے لیا کہ اب جو کہوں گا وہ فقط میری بات نہیں ہے، 1.5 لاکھ کا مجمع ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ جھکے اور بھائی کو بلند کیا ہاتھوں پر، اور ارشاد فرمایا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، وانا مولا المومنین، میں مومنوں کا مولا۔ اس کے بعد علی کو بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اور اس کے بعد تاجدار مدینہ نے ممبر سے دعا کی اللہم وال من والا، پروردگار اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، وعاد من عادا، اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، وانصر من نصرہ،
اس کا ساتھ دے جو علی کی مدد کرے، وَغْزُلْ مَنْ خَزَلَ، اسے رسوا کر جو علی کو چھوڑ دے۔ اللہم عادر الحق حیث مادار، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ، جدھر جدھر علی مڑے۔ تو یہ اعلان ولایت ہے عزیزان محترم، جس پر دین کامل ہوا، کیونکہ اعلان ولایت علی ابن ابی طالب پر دین کامل ہوا۔ بس آخری بات سن لیجئے، لہذا جہاں شہادت کی بات آئی اور وہ متفق بین الفریقین حدیث جس کو تمام اجلہ علماء نے اپنی تمام کتب احادیث میں لکھا ہے، اس کے مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ چونکہ ولایت پر دین کامل ہوا ہے، اس لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت پر دنیا سے اٹھتا ہے وہ شہید اٹھتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گا یا رسول اللہ، شہادت کو آپ نے توحید سے کیوں نہیں جوڑا؟ شہادت کو آپ نے رسالت سے کیوں نہیں جوڑا؟ کون سا دنیا کا مسلمان ایسا ہے جو اللہ کو نہ مانتا ہو اور رسول اللہ کو نہ مانتا ہو؟ اس میں کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی بحث ہے، نہ کوئی فساد ہے، مگر کیا بات ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ مگر آپ دیکھیے حدیث میں شہادت کو اللہ سے نہیں جوڑا کہ جو اللہ کو مان کے مر جائے وہ شہید، اپنی ذات کے لیے نہیں کہا کہ جو میری رسالت کا اقرار کر کے مر جائے وہ شہید۔ جو ان کی رسالت کے اقرار کے بغیر تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، سب کچھ اسی پر منحصر ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کو مان کے مر جائے وہ شہید، جو مجھے مان کے مر جائے وہ شہید۔ پھر لا کے جوڑا ولایت سے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، تمام علماء نے لکھا، فرقے کی بات نہیں ہے۔ جو آل محمد کی محبت پر دنیا سے اٹھتا ہے وہ شہید اٹھتا ہے۔ تو میں کہوں گا پالنے والے، اللہ اور رسول سے شہادت کو کیوں نہیں جوڑا تیرے رسول نے؟ آخر میں آل محمد کی بات کیوں رکھی؟ تو ممکن ہے مشیت کا جواب آئے کہ کوئی ایک ڈھونڈ کے دنیا میں ایسا لاؤ جو مجھے نہ مانتا ہو یا میرے رسول کو نہ مانتا ہو۔ تو کسٹم آفیسر بھی ہر سوٹ کیس نہیں کھلواتا۔ وہ بھی اتنی نظر رکھتا ہے کہ ذرا وہ بریف کیس اٹھائیے، کار بکثرت، یہ اس کا تجربہ بتا رہا ہے۔ لہذا شہادت کو اس معاملے سے جوڑا جہاں پر قوم چوٹ کرنے والی تھی، اور فرمایا آپ نے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت پر دنیا سے اٹھتا ہے وہ شہید اٹھتا ہے۔ بس عزیزو میری گفتگو مکمل ہوئی۔ آل محمد کی شہادت، آل محمد کی گواہی وسیلہ نجات ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، آگاہ ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت پر دنیا سے اٹھتا ہے وہ بخشا ہوا اٹھتا ہے۔ مگر زمانے نے آل محمد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ حسین جو محمد کی زبان چوس کے پلے، وہ حسین جنہیں رسول اللہ گود میں لے کے منبر پر جاتے تھے، ایک دوپہر میں ان کا بھرا گھر لوٹ لیا، انہی کو آوارہ وطن کیا گیا۔ وہی مدینے سے رخصت ہوئے، ماں کی قبر سے لپٹ کے کہہ رہے تھے اماں آپ کو حسین کا رونا گوارا نہیں تھا، اب ہم کربلا میں لاشیں اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں، کربلا میں گھر لٹانے کے لیے جا رہے ہیں۔ بس عزیزوں، فاطمہ کا لال 28ویں رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے رخصت ہوا، 3 شعبان کو مکہ معظمہ پہنچے، 8ویں ذی الحجہ کو مکے سے چلے، منزل زبالہ پر مسلم ابن عقیل کی خبر شہادت سنی، آگے بڑھے، منزل اشراف پر حر کے رسالے کو سیراب کرتے ہوئے 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے۔ چلتے چلتے سواری کا گھوڑا رکا، امام نے دوسرا گھوڑا طلب کیا، اس نے بھی قدم نہیں بڑھایا، تیسرا گھوڑا طلب کیا، اس نے بھی قدم نہیں بڑھایا۔ بقول میر انیس 6 گھوڑے بدلے دوش نبی کے سوار نے، لیکن قدم بڑھایا نہ ایک راہوار نے۔ قریے والوں کو جمع کیا، کہا بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا نینوا ہے، کسی نے کہا شط فرات ہے۔
یہاں تک کہ کسی کے منہ سے نکل گیا فرزند رسول، اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ تو کربلا کا نام آنا تھا کہ بھائی کو آواز دی، بھیا عباس ہمارا سفر تمام ہوا، یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے بچے یتیم ہوں گے، یہی وہ زمین ہے جہاں ہماری عورتوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، یہی وہ زمین ہے جہاں ہماری حتق حرمت ہوگی۔ میں کہوں گا مولا پورے مصائب پڑھیے، یہی وہ زمین ہے جہاں قاسم گھوڑوں سے پامال ہوں گے، یہی وہ زمین ہے جہاں عباس کے شان قلم ہوں گے، یہی وہ زمین ہے جہاں علی اکبر کے چاند سے سینے پر برچھی لگے گی، اور یہی وہ زمین ہے جہاں علی اصغر کے گلے پر 3 بھال کا تیر لگایا جائے گا، خیمے جلائے جائیں گے، عابد بیمار کا سجادہ کھینچا جائے گا، سکینہ بی بی کی کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے، کربلا کی زمین کو زلزلہ ہوگا، فرات کا پانی نیزوں اچھالا جائے گا۔ تڑپ کے فاطمہ زہرا نے باپ سے پوچھا، میرے حسین کو روئے گا کون اے بابا؟ تڑپ کے فاطمہ زہرا نے باپ سے پوچھا، حسین کو روئے گا کون اے بابا؟ ملاحظہ فرمایا مجھے دکھائیے بابا میرے وہی منظر جہاں چلے گا گلے پر حسین کے خنجر، زمین پہ ایڑیاں رگڑے گا میرا لخت جگر، چڑھے گا نیزے پہ بابا میرے حسین کا سر، چڑھے گا نیزے پہ بابا میرے حسین کا سر، چڑھے گا نیزے پہ بابا میرے حسین کا سر۔ تڑپ کے فاطمہ زہرا نے باپ سے پوچھا، میرے حسین ملاحظہ فرمائے اشارہ کر کے نبی نے جو ہاتھ پھیلایا تو خون میں ڈوبا بیاباں ایک نظر آیا، دیگر مریت بہت دور تک نہ تھا سایہ، تڑپتے لاشوں کا منظر نبی نے دکھلایا، تڑپتے لاشوں کا منظر نبی نے دکھلایا، تڑپ کے فاطمہ زہرا نے باپ سے پوچھا، میرے حسین کو روئے گا کون؟ زمیں پہ قاسم گل پیرہن کا لاشا تھا کہ جس کا جسم لعینوں نے روند ڈالا تھا، لہو میں ڈوبا ہوا اس کے سر پہ سہرا تھا، یتیم تشنا دہن بھی حسن کا بیٹا تھا، یتیم تشنا دہن بھی حسن کا بیٹا تھا، یتیم تشنا دہن بھی حسن کا بیٹا تھا، تڑپ کے فاطمہ زہرا نے باپ سے پوچھا، میرے حسین کو روئے گا، خاص طور سے توجہ دو جو لاشیں ہیں زینب کے نونے حال ہیں، یہ نبا سے تیرے ہیں اے لا
لوا کا مال ہیں یہ، ستم کی فوج کے گھوڑوں سے پائے مال ہیں یہ، کہ جن پہ ماں بھی نہ روئی وہ خوش خصال ہیں یہ، کہ جن پہ ماں بھی نہ روئی وہ خوش خصال ہیں یہ، تڑپ کے فاطمہ زہرا نے باپ سے پوچھا میرے حسین کو روئے گا، خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد نظر آئے ثانی حیدر، علم ہے ہاتھ میں کاندھے پہ مشک اور سپر، لگی ہوئی ہے ہر ایک بچے کی علم پہ نظر، کہ آئی رن سے صدا لیجئے خبر آ کر، کہ آئی رن سے صدا لیجئے خبر آ کر، کہ آئی رن سے صدا لیجئے خبر آ کر، تڑپ کے فاطمہ زہرا نے باپ سے پوچھا میرے حسین کو روئے گا کون، آخری میرے حسین کو روئے گا کون میرے بابا، وہ ایک بی بی جو خیمے کے در پا دکھتی ہے، علی کی لاڈلی بیٹی میری نواسی ہے، تیرے حسین کی خواہر ہے تیری بیٹی ہے، یہ اپنے بیٹوں کی لاشوں پہ بھی نہ روئی ہے، یہ اپنے بیٹوں کی لاشوں پہ بھی نہ روئی ہے، یہ اپنے بیٹوں کی لاشوں پہ بھی نہ روئی ہے، تڑپ کے فاطمہ زہرا نے باپ سے پوچھا میرے حسین کو روئے گا کون اے بابا، میرے حسین کو روئے گا، آخری بات ملاحظہ فرمایا اے بابا، نبی نے سن کے فغا فاطمہ کی فرمایا، کرے گا میرا خدا ایک قوم کو پیدا، غم حسین میں ہر دم کرے گی آہو بکا، تیرے حسین پہ روئیں گے حشر تک شیعہ، تیرے حسین پہ روئیں گے حشر تک شیعہ، تیرے حسین پہ روئیں گے حشر تک شیعہ، جو روئیں گے انہیں کس طرح دے گے آپ صلہ، تڑپ کے فاطمہ زہرا نے باپ سے پوچھا میرے حسین کو، مختہ ملاحظہ فرمائے ذرا توجہ چاہوں گا، تصور شدہ ذرا خاص طور سے، حسین کو روئے گا کون اے بابا، کہا نبی نے شفاعت میں کرنے جاؤں گا، گناہ ان کے قیامت میں بخشواؤں گا، کہا علی نے میں کوثر پہ لے کے آؤں گا، کہا حسن نے میں جنت میں گھر دلاؤں گا، کہا حسن نے میں جنت میں گھر دلاؤں گا، کہا حسن نے میں جنت میں گھر دلاؤں گا، کہ نبی کا قول ہے شاہی نظار کانوہا، ہے کامیاب جہاں میں حسین کے شیعہ، تو نبی نے سن کے فغاں فاطمہ کی فرمایا،
تیرے حسین پہ روئیں گے حشر تک شیعہ تڑپ کے فاطمہ زہرا نے باپ سے پوچھا السلام عليك وليا شهيدا واخيك بالفضل العباس يا ابن امير المؤمنين ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان ابو الحسن يا علي بن موسى ايها الرضا ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. علمان 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 أجل الله